السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، پیمانہ زندگی کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ پیمانہ زندگی کی نشست میں جو ہماری بات چل رہی تھی وہ ان جدید نظریات اور اصطلاحات کے حوالے سے بات چل رہی تھی جو ایمان پر حملہ آور ہوتے ہیں اور ایمان پر حملہ آور ہو کر ایمان کو لوگوں کے سامنے بدنما بنا کے پیش کرتے ہیں اور کفر کو، عصیان کو، فسق کو، چھوٹے بڑے گناہ کو خوشنما بنا کے پیش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہماری جمہوریت پر بھی بات ہو چکی اور فریڈم آف اوپینین، آزادی اظہار رائے پہ بھی ہماری بات ہو چکی۔ اسی طرح نام نہاد جو انسانیت ہے اس پہ بھی بات ہو چکی، مساوات مرد و زن پہ بھی بات ہو چکی، ریشنلزم، عقل پرستی پہ بات ہوئی، ہوس پرستی پہ بات ہوئی۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی کہ وہ نظریات جو ایمان پر حملہ آور ہوتے ہیں، جدید نظریات، قدیم فرسودہ نظریات پر بھی بات ہو چکی، جدید فرسودہ نظریات پہ ہماری بات جاری، جو ایمان پر حملہ آور ہوتے ہیں، ایمان کو بدنما اور کفر کو خوشنما بنا دیتے ہیں لوگوں کی نظر میں۔ ان میں سے ایک اہم ترین نظریہ وحدت ادیان کا نظریہ ہے۔ خواتین حضرات، پہلے وحدت ادیان کو سمجھیں۔ وحدت ادیان کسے کہتے ہیں؟ ادیان دین کی جمع ہے، وحدت یعنی متحد ہونے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یعنی تمام دینوں کو متحد کر دینا، یہ بہت بڑا عالمی ایجنڈا ہے اور عالمی منصوبہ بندی ہے۔ عالمی منصوبہ بندی یہ ہے کہ دنیا میں 3 بڑے مذاہب ہیں، آسمانی مذاہب 3 بڑے ہیں، اسلام، یہودیت اور مسیحیت۔ وہ کہتے ہیں کہ ان تینوں کے جد امجد ایک ہی تھے، ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام سے بنی اسرائیل پھوٹے اور بنو اسماعیل پھوٹے۔ بنی اسرائیل سے بڑے بڑے انبیاء ہے، بنو اسماعیل سے نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ تو تینوں کے تینوں مذاہب، ان کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام پہ جڑ جاتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو تینوں بڑے مذاہب اپنا بڑا مانتے ہیں، لہٰذا کیوں نہ تینوں مذاہب کو ایک کر دیا جائے۔ اب ایک کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تینوں مذاہب میں، اسلام میں، مسیحیت میں اور یہودیت میں جو مشترک چیزیں ان کو لے لیا جائے، باقیوں کو ڈسکس ہی نہ کیا جائے، بس۔ تو اس طرح دنیا میں بڑا امن رہے گا، چین ہوگا، سکون ہوگا۔ اول وہلہ میں، یعنی پہلی سوچ پہ یہ چیز، یہ نظریہ بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے کہ بھائی دنیا میں امن امان کا یہی طریقہ ہے کہ بھائی چین سے رہو، آپس میں صلح صفائی سے رہو، آپس میں ایک سوشل کانٹیکٹ کر لو، آپ لوگوں کی جو آپس میں مشترک چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کیا کرو، باقی اپنے گھر میں رکھو۔ یعنی پہلے مرحلے میں یہ چیز کتنی بھلی لگتی ہے، آپ دیکھیں، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ چیز سب سے زیادہ نقصان دہ ہے، اور سب سے زیادہ نقصان دہ کس کے لیے؟ کفر کے، اسلام کے لیے۔ اسلام کی شناخت اس سے مسخ ہو جاتی ہے۔ وجہ بھائی پیمانہ تو سچ ہے، اصل پیمانہ کیا ہے خواتین و حضرات؟ سچ ہے۔ سچ کو آگے بڑھانا ہے، جھوٹ کو پیچھے کرنا ہے، جھوٹ کو دبانا ہے، سچ کو غلبہ دینا، یہ پیمانہ ہے۔ یہ پیمانہ جو ہے رہتا ہی نہیں ہے مشترکات کے اندر۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے 3 چور مل جائیں اور آپس میں جو ان کے درمیان ایک سوشل کانٹیکٹ ہو جائے کہ یار ہمارے درمیان کن چیزوں پر اتفاق رائے ہو سکتا ہے، ہم ان کو ڈسکس کیا کریں، اور جن پر اتفاق رائے نہیں ہے ان کو ڈسکس نہ کیا کریں۔ اب اگر یہ آپس میں اتفاق رائے سے رہیں، پوری زندگی گزاریں، تو جو 3 چور ہیں وہ صادق و امین تو نہیں بنیں گے نا اتفاق رائے سے۔ وہ اپنے اتفاق رائے انہوں نے اپنے مفاد کے تحت اتفاق کی آپس میں، وہ اتفاق کی وجہ سے وہ چور چور ہی رہیں گے۔ یا اسی طرح آپ دیکھیں 2 چور ہیں اور ایک صادق و امین کو درمیان میں لے آئیں، لیکن وہ صادق و امین بڑا کھوتا اور بڑا ہی عقل سے پیدل ہے۔ اب تینوں آپس میں مل کے کہتے ہیں کہ یار ایسا کرتے ہیں، جو ہماری مشترک چیزیں ہم ان کو ڈسکس کیا کرتے ہیں، جو مشترک نہیں ان پہ بات ہی نہیں کیا کرتے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ وہ صادق و امین بھی بات کو مان لیتا ہے۔ تو جیت کس کی ہوئی؟ چوروں کی ہوئی، کیونکہ صادق و امین اپنی جو حق کی بات ہے وہ تو کہنے سے رہ گیا،
کیوں؟ وہ پابند ہے کہ مشترک چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے، جو ہم میں مشترک نہیں ہے ان کو ڈسکس نہیں کر رہا۔ تو ایمانداری سے بتائیں، جو دو چور ہیں وہ کس چیز کو ڈسکس کریں گے؟ وہ اسی چیز کو ڈسکس کریں گے جو ان کی چوری کے مفاد میں جو چیز جاتی ہے، اسی کو ڈسکس کریں گے۔ جو چیز ان کو چوری سے چھڑاتی ہے، ڈکیتی سے چھڑاتی ہے، اسی تو وہ ڈسکس نہیں کریں گے۔ ساجی قومین مان لے گا، کہے گا ٹھیک ہے یار، ہم آپس میں متحد ہونے کے لیے ہم یہی کچھ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ صداقت مر جائے گی، امانت مر جائے گی، اور چوری کا غلبہ ہو جائے گا۔ اگر یہ بات سمجھ آ سکتی ہے تو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ سکتی کہ دنیا کے 3 بڑے ادیان کو متحد کرنے کا جو ایک منصوبہ ہے، نظریہ ہے، وہ بالکل غلط ہے۔ اس میں سچائی دب جاتی ہے اور جھوٹ غلبہ پا لیتا ہے، اور یہی چاہتا ہے کفر۔ کفر براہ راست اسلام سے مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ وہ یتیم ہے، وہ فقیر ہے، وہ مسکین ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اس کے پاس مقابلہ کرنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ جو سچ ہے اس کو ورغلائے، دھوکہ دے، فریب دے، مکاری اور عیاری سے ڈاج دے۔ اس کے پاس صرف ایک طریقہ ہے۔ تو اس نے مکاری اور عیاری سے سچ کو ڈاج دینے کے مختلف حربے، داؤ پیچ پال رکھے ہیں، ان کو وہ استعمال کرتا ہے۔ کبھی وہ انسانیت کے نام سے سامنے آ جاتا ہے، نعرہ لگا دیتا ہے نو ریلیجن از ہائر دین ہیومینٹی۔ تو سارے مذاہب تو مر گئے نا، پھر اسلام بھی اس کے نیچے چلا گیا اور انسانیت اوپر آ گئی۔ اور انسانیت کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ جیسے آج کا انسان چاہے گا۔ تو سچ تو گیا۔ آج کی اسی انسانیت میں محرم رشتوں سے شادیاں ہو رہی ہیں، اسی انسانیت میں 2 مردوں کی اور 2 عورتوں کی آپس میں شادیاں ہو رہی ہیں۔ بتائیں آپ کیا کریں گے آپ؟ تو کفر اپنی چوری کو، اپنے گناہ کو پروموٹ کرنے کے لیے، سچ کو دبانے کے لیے وہ حربے استعمال کرتا ہے اور سچ والوں کو فریب دیتا ہے۔ کبھی انسانیت کا فریب، کبھی جمہوریت کا فریب، کبھی فریڈم آف اوپینین کا فریب، کبھی عورت اور مرد دونوں برابر ہیں شانہ بشانے کا فریب، مائی باڈی مائی چوائس کا فریب، ریشنلزم کا فریب۔ یہ سارے فریب ہیں۔ ان فریبوں میں سے ہی ایک فریب وحدت ادیان کا ہے کہ تمام دینوں کو ایک کر دیا جائے، مطلب مشترک چیزوں کو آپ ڈسکس کریں اور غیر مشترک چیزوں کو آپ ڈسکس نہ کیا کریں۔ اب سچ غیر مشترک ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہودیت اور مسیحیت میں سچ رہا ہی نہیں، اور سب سے بڑا سچ اللہ کی توحید ہے، اور دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے، الحاد ہے، بے دینی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب جب قدر مشترک پہ آئیں گے، اللہ کی توحید سائڈ پہ ہو جائے گی۔ کیوں؟ وہ یہودیت، مسیحیت اور اسلام کے درمیان مشترک نہیں ہے۔ نام کا اشتراک کافی نہیں ہوتا، حقیقت میں دیکھا جاتا ہے کہ اشتراک ہے کہ نہیں۔ توحید ایک طرف ہو گئی، کیوں؟ اس لیے کہ مسیح علیہ السلام کو مسیحی اللہ مانتے ہیں یا اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو توحید تو گئی۔ یہود جو ہیں عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، توحید تو گئی۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ ہے وحدت ادیان کا نظریہ کہ تمام دینوں کو ایک کر دیا جائے۔ مشرکین مکہ نے وحدت ادیان والا ہی کام کیا تھا، بس ان کو وحدت ادیان کا عنوان نہیں سوجا تھا، اصطلاح نہیں سوجی تھی، کام انہوں نے وہی کیا تھا۔ سورہ قلم اس پر گواہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب لا الہ سے دنیا کے تمام دینوں کو باطل قرار دیا اور الا اللہ کی آپ نے بات کی تو انہیں تکلیف ہوئی۔ آخر انہوں نے معاہدہ کرنا چاہا نبی علیہ السلام سے، کہا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ۔ انہوں نے معاہدہ یہ کرنا چاہا نبی علیہ السلام سے، آپ اللہ کی عظمت، اس کا جلال، اس کی ہیبت، اس کی عزت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی جتنی مرضی بیان کریں، بس جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، ان پہ آپ تنقید نہ کریں۔ ممکن تھا نبی علیہ السلام ابتدائی اسلام کے مرحلے میں انسانی سطح پر سوچ بھی لیتے کہ بھائی ٹھیک ہے، ابھی تو ہم صرف اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، جب حالات ذرا بہتر ہو جائیں گے تو پھر اللہ کے سوا جو خدا بنے ہوئے ہیں ہم ان کی کیا کہتے ہیں، تردید کر دیں گے۔ فی الحال صرف ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ انسانی سطح پر سوچا جا سکتا تھا، میں نبی علیہ السلام کے بارے میں نہیں کہتا کہ وہ سوچیں گے، انسانی سطح پر سوچا جا سکتا تھا۔ جیسا کہ آج کل ہمارے تبلیغی ساتھی یہی کام کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی، غیروں کی نفی کمی کرتے ہیں، اجمالاً نفی کر دیتے ہیں، اور وہ نفی کرنے کو فساد سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ہمارے تبلیغی بھائیوں میں بہت بڑی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔
بہت اچھا کام ہے، یہاں خیر کا غلبہ ہے، شر مغلوب ہے، لیکن کمزوریاں بھی بہت بڑی بڑی ہیں۔ تو بشری سطح پر یہ سوچا جا سکتا تھا کہ یار ٹھیک ہے، آپ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، جب حالات ٹھیک ہوں گے تو دوسروں کی نفی بھی کر دیں گے اللہ کے علاوہ۔ تو جب نبی علیہ السلام کے سامنے یہ معاہدہ پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے تردید کروائی، کہا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، میرے نبی یہ چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑے سے نرم ہو جائیں، ان کے معبودوں کی نفی نہ کریں، تو اور یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں گے، آپ کی مخالفت نہیں کریں گے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، ان بے قدر لوگوں کی، ان حلاف لوگوں کی آپ نے پیروی نہیں کرنی، نہ سب کی نفی کرتے ہوئے اللہ کی بڑائی بیان کریں، یہی تو توحید ہے۔ تو وحدت ادیان کے جراثیم مشرکین مکہ میں بھی تھے، بس صرف ان کو وحدت ادیان کا عنوان نہیں سوجا تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کی جتنی مرضی بڑائی بیان کریں، تو اللہ کی بڑائی بیان کرنے میں مشرکین کا اتفاق تھا، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، وہ کہتے تھے نبی علیہ السلام کو آپ اللہ ہی کی بڑائی بیان کریں۔ تو کیا مطلب؟ یہ ہمارے اور آپ کے درمیان قدر مشترک ہے، آپ اس پر رہیں۔ بس جہاں بات آتی اشتراک ختم ہوتا ہے جب آپ اللہ کے علاوہ ہمارے معبودوں کی نفی کرتے ہیں، تو ہم تو اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، آپ نفی کرتے ہیں، اس سے ہم پہ چوٹ پڑتی، اس سے باز آ جائے، یہ ہمارے اور آپ کے درمیان قدر مشترک نہیں ہے۔ دیکھ لیا آپ نے، وحدت ادیان کے جراثیم ہمیشہ سے کافروں اور منافقوں میں رہے ہیں، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، بس تعبیر بدل جاتی ہے۔ قرآن نے سادے الفاظ میں آپ کو بتا دی، وہ سادے الفاظ جب جب کفر اپنے داؤ پیچ اور تدابیر استعمال کرے گا، قرآن کے سادے الفاظ سے ان کی تردید ہو جائے گی۔ قرآن نے کتنے سادے الفاظ استعمال کیے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، میرے نبی یہ چاہتے ہیں کہ آپ نرم پڑ جائیں تو یہ بھی نرم پڑ جائیں گے۔ اسی کی تفسیر میں آپ دیکھیں مفسرین لکھتے کیا ہیں کہ اللہ کی بڑائی جتنی مرضی بیان کریں ہم راضی، ہمارے معبودوں کی نفی نہ کریں بس۔ کیوں بھائی؟ اللہ کی بڑائی پر تو ان کا بھی اتفاق تھا، لیکن اللہ کی بڑائی، غیروں کی بڑائی جو اللہ کے جس سے شرکت ہوتی تھی ان پہ اتفاق نہیں تھا، وہ اللہ کے نبی مانتے نہیں تھے، وہ مانتے تھے کہ ہم اس طرح کی بڑائی بیان کریں گے کہ ہم ان کی عبادت کریں گے۔ تو وحدت ادیان کے جراثیم خواتین و حضرات یاد رکھیں، یہ کافروں میں، زندیقوں میں، مرتدوں میں ہمیشہ پائے جاتے ہیں، بس وہ الفاظ تبدیل ہو جاتے ہیں، تعبیر کچھ اور ہو جاتی ہے، لفظوں کی بندش کچھ اور ہوتی، بات وہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیکچر کے دوران میرے ذہن میں وہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا والی بات ڈالی کہ اس میں بھی وحدت ادیان ہی کے جراثیم پائے جاتے ہیں مشرکین مکہ کی سوچ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي، اللہ کے احسان ہے۔ تو چلیں یہ بھی ایک بات یہاں منطبق ہو گئی۔ اب وحدت ادیان کا ایجنڈا کیا ہے کہ تینوں بڑے مذاہب کو ایک کر دیا جائے، مشترکات پہ آئیں، مشترکات پہ آئیں گے تو سچ دب جائے گا، جھوٹ کو غلبہ ہوگا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کا اگلا الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہوگا کہ جب تینوں دین بڑے متحد ہو گئے تو مکہ تو ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا ہے، لہذا مکے پر اور مکے آنے جانے پر یہودیوں کا بھی حق ہے، عیسائیوں کا بھی حق ہے، جس طرح مسلمانوں کا حق ہے، لہٰذا مکے کے دروازے کھول دیے جائیں، مسجد حرام کے بیت اللہ کے دروازے کھول دیے جائیں، مسلمان آئے اپنے طریقے سے عبادت کرے، یہودی ہے اپنے طریقے سے عبادت کرے، عیسائی ہے اپنے طریقے سے عبادت کرے، کیونکہ تینوں مذاہب کا اتفاق ہو چکا ہے۔ ویسے بھی تو ان کا جد امجد ایک ہی ابراہیم علیہ السلام۔ دیکھ لیا آپ نے کہ یہ ڈور کہاں جاتی ہے، یہ تان کہاں ٹوٹتی ہے، یہ منصوبہ کہاں تک جاتا ہے؟ وہاں تک جاتا ہے جہاں ایمان دھندلا جاتا ہے، ایمان دب جاتا ہے، ایمان غبار آلود ہو جاتا ہے، اور کفر کی پھر گڈی چڑھتی ہے، کفر کو پھر دبدبہ، غلغلہ، تنتنا حاصل ہوتا ہے۔ اسلام اسی غلبے کی تو نفی کرتا ہے کہ اسلام کے علاوہ، سچ کے علاوہ کسی کو بھی غلبہ حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ تو وحدت ادیان کی منصوبہ بندی سے، اس پر عمل کرنے سے اسلام کی شناخت کا مسئلہ جنم لیتا ہے، اور چھوٹے بڑے گناہ اور کفر، فسق، عصیان کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے وہ وحدت ادیان، ایک جدید نظریہ پرانا ہے لیکن جدید اسلوب عنوان کے تحت یہ جدید نظریہ ہے، اس لیے میں نے اس کو جدید فرسودہ نظریات میں ذکر کیا ہے، حالانکہ اس کو قدیم فرسودہ نظریات میں مجھے وہاں بھی ذکر کر دینا چاہیے تھا، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا میں، وہاں اللہ نے مجھے الہام نہیں کیا تھا تو میں ذکر نہیں کر سکا، تو یہاں میں نے آپ کو ذکر کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ اگلا اس سے ملتا جلتا ہے وحدت ادیان سے، وہ ہے مشترکات۔ وحدت ادیان اونچی سطح پر ہے،
کس سطح پر؟ جہاں دینوں کا آپس میں اتحاد ہو، اسلام، مسیحیت، یہودیت، ان کا اتحاد ہو۔ اور بھی آ سکتے ہیں اس کے اندر مذاہب اور مشترکات جو ہے وہ ہے مشترکات بین المسالک، مسلمان کہلانے والے جتنے بھی مسالک ہیں ان کے درمیان مشترکات پہ آپس میں اتحاد ہو جائے کہ وہ صرف مشترک چیزوں کو ڈسکس کیا کریں، جو ان کے درمیان مشترک نہیں ان کو ڈسکس نہ کیا کریں۔ تو مشترکات بین المسالک نچلی سطح پر اور وحدت ادیان اونچی سطح پر ادیان کے درمیان، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مشترکات ہے اس سے بھی اسلام کی شناخت ختم ہوتی ہے اور منافقت کا، رافضیت کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وحدت ادیان یہ جراثیم ہمیشہ کفر میں پائے جاتے ہیں، منافقین میں پائے جاتے ہیں۔ تو آپ مشترکات کو دیکھ لیں۔ ہم میڈیا پہ جاتے ہیں، ہمیں اس چیز کا ایکسپیرینس ہے، جب بھی ہمارے ساتھ دشمنان صحابہ بیٹھتے ہیں، روافظ بیٹھتے ہیں، تو وہ ہمیشہ مشترکات کی بات کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے درمیان جو مشترک چیزیں ہم ان کو ڈسکس کریں۔ اور اب یہ ہیں دراصل کفر کے جراثیم کہ مشترک چیزوں پہ آنے سے سچ دب جاتا ہے۔ بات ہونی چاہیے سچ کو ڈسکس کریں، جھوٹ کو ڈسکس نہ کریں۔ جھوٹ کو اس لیے ڈسکس کریں کہ وہ نیچے سے نیچے تحت سرا میں گرتا چلا جائے، اس لحاظ سے ڈسکس کریں تو ٹھیک ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جب روافظ آتے ہیں، دشمنان صحابہ آتے ہیں میڈیا پر بھی، جی مشترکات پہ ہمیں آپس میں جو قدر مشترک ہے ہمیں ان پر آنا چاہیے، اپنے جھگڑوں کو سائڈ پر رکھنا چاہیے، معاشرے میں امن، پیس، رواداری، یہ ماحول ہونا چاہیے۔ اول وہلہ میں، پہلے مرحلے پہ یہ چیز بڑی بھلی لگتی ہے دل کو، لیکن اگر فراست سے دیکھا جائے تو یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس سے اسلام کی شناخت کا مسئلہ جنم لیتا ہے۔ جس طرح وحدت ادیان سے اسلام کی شناخت کا مسئلہ جنم لیتا تھا، کفر کا غلبہ ہوتا تھا، مشترکات بین المسالک سے بھی اسلام کے شناخت کا مسئلہ جنم لیتا ہے۔ یہاں منافقت کا غلبہ ہو جاتا ہے، یہاں رافضیت کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ آپ نے دیکھے ہوں گے محرم کے اشتہارات، حسین سب کے ہیں، ہماری عوام سنی سن سے ہے، یہ بڑی خوش ہو جاتی ہے، حسین سب کے ہیں، چلے جاتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے مولوی بھی روافظ کے جلسوں میں حسین سب کے بات کرتے ہیں۔ لاؤ ان کو، ان خبیثوں کو لاؤ جو صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں۔ آ جاؤ، ابو بکر سب کے ہیں، عمر سب کے ہیں، عثمان سب کے ہیں، معاویہ بن ابی سفیان سب کے ہیں، ابو سفیان سب کے ہیں، کل صحابہ سب کے ہیں، قرآن سب کا ہے، حدیث سب کا ہے، وگرنہ مسلمان اسلام ہی نہیں رہتا۔ آ جاؤ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، آ جاؤ، لیکن نہیں آئیں گے۔ حسین سب کے ہیں، اس پر آئیں گے، عمر سب کے اس پہ نہیں آئیں گے، حسین سب کے ہیں اس پر آئیں گے، ابو بکر سب کے اس پر نہیں آئیں گے۔ تو کیا مطلب ہو گیا؟ تمہارے مشترکات تم اپنی جیب میں رکھو، ہم تمہاری مکاریوں کو جانتے ہیں۔ تم نے ہمیشہ سنی قوت کو استعمال کر کے اپنے اقتدار کی راہیں ہموار کی ہیں، لیکن اب سنی قوم، مسلمان قوم جاگ چکی ہے، شام میں تمہیں شکست دے چکی ہے، ایران کا راستہ بند کر چکی ہے۔ انشاءاللہ ہم ہر طرف سے راستہ بند کرتے ہوئے ایک دن وقت آئے گا ہم اپنا ایران تم سے واپس لے لیں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ تم پاکستان میں پراکسی وار کرتے ہو ایران کے ذریعے۔ تو خیر بات ہو رہی تھی حضرات محترم مشترکات کی، اس لیے کبھی بھی ان چالوں میں نہ آئے کہ ہم قدر مشترک پہ آ جائیں۔ مشترکات میں تو سچ دب جاتا ہے، بات مشترکات کی نہیں ہوتی، بات حق سچ کی ہوتی ہے بس۔ یہ کوئی میرے اور آپ کے درمیان کاروبار نہیں ہے کہ آ جائیں مشترکات پہ آتے ہیں، جس چیز پہ میرا اور آپ کا اتفاق ہو جائے اسی کانٹریکٹ کو لے کے چلتے ہیں، باقیوں کو ڈسکس ہی نہیں کرتے ہیں۔ یہ اسلام ہے جو آپ کو ہر قیمت پر سچ پہ قائم رہنے کا درس دیتا ہے اور ہر قیمت پر جھوٹ کو دبانے کا درس دیتا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی سوشل کانٹیکٹ نہیں ہے کہ آ جائیں جی جو ہمارے درمیان مشترک چیزیں ہم انہی کو لے کے چلتے ہیں۔ جیسے میرے اور آپ کے درمیان کاروبار ہے تو جہاں جہاں میرے اور آپ کی رائے ایک ہو جاتی ہے ہم ان کو لے لیتے ہیں، جہاں ہماری رائے ایک نہیں ہوتی باقی کو چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ تمہارا کوئی گھر کی تجارت نہیں ہے، یہ تمہارے کوئی چائے کا اڈا نہیں ہے۔
کہ جہاں تم مشترکات سے کام لے کر اپنے سوشل کانٹریکٹ کو تم ترقی دو۔ یہ اسلام ہے جو ہر قیمت پر سچ کی بات کرتا ہے اور سچ پر قربان کرنے، اپنے آپ کو قربان کرنے کی بات کرتا ہے۔ فاستقم کما امرت، ثابت قدمی کی بات کرتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، ایمان و یقین پر حمل آور جدید نظریات میں سے، منصوبہ جات میں سے ایک اہم ترین نظریہ وحدت ادیان کا ہے اور مشترکات کا ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیے گا۔ اللہ کی ذات مجھے آپ کو، ہم سب کو دین کی سچی حقیقت پر، دین کی اصل حقیقت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات انشاءاللہ چلتی رہے گی کہ ایمان و یقین پر حملہ آور نظریات کون کون سے ہیں جس سے ایمان بدنما دکھنے لگتا ہے لوگوں کی نظر میں اور کفر خوشنما دکھنے لگتا ہے لوگوں کی نظر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا